معزز دوستو السلام علیکم۔ چائنا نے ہمیں شکست دے دی، بھارتی آرمی چیف کی دہائی۔ مودی کے وزیر چینی حکام کی منتیں ترلے کرنے لگے۔ پاکستان بھی بھارت پر حملہ کرنے جا رہا ہے۔ بھارتی خفیہ ایجنسیز اور بپن راوت نے خفیہ خبر لیک کر دی۔ پورے بھارت میں خوف کا سماں۔ مودی کے گنڈے روایتی دھمکیوں پر اتر آئے، پاکستان کو للکار دیا۔ پاک فوج نے بھی جوابی وار کا اندیا دے دیا۔ آنے والے دنوں میں کیا کچھ ہو سکتا ہے اور کیا بھارت کا وجود ختم ہونے جا رہا ہے، آج کی ویڈیو میں انہی موضوعات کو ڈسکس کیا جائے گا۔ تاہم آگے بڑھنے سے قبل چینل پر نئے آنے والے دوستوں سے التماس ہے کہ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ آپ تک اہم معلومات بروقت پہنچ سکے۔ تو آئیے چلتے ہیں موضوع کے اصل حصے کی جانب۔ معزز خواتین و حضرات، چین اور بھارت کے درمیان جاری کشیدگی ہر گزرتے لمحے کے ساتھ بڑھ رہی ہے، جس کا ادراک بھارتی قیادت کو بھی ہو چلا ہے۔ بھارتی قیادت جو چند روز قبل لداخ کے محاذ کو سنجیدہ لینے کی بجائے اپنی عوام سے جھوٹ بول رہی تھی، وہی اب یہ اعتراف کر رہی ہے کہ لداخ کا محاذ بھارت کے لیے بڑا خطرہ ہے۔ گزشتہ روز کی ایک اہم خبر کے مطابق بھارتی فوج کے سربراہ جنرل منوج کا کہنا ہے کہ چین کے ساتھ سرحد پر صورتحال کشیدہ اور خطرناک ہے اور بھارت کو بڑی مشکل کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ ان کے اس بیان پر ماہرین کہتے ہیں کہ لداخ کے معاملے پر بھارت اور چین کے درمیان کشیدگی کے بعد ہندوستان کی عسکری قیادت گو مگو کی کیفیت کا شکار ہو چکی ہے۔ بھارتی چیف آف ڈیفنس اسٹاف بپن راوت اور موجودہ آرمی چیف جنرل منوج کے بیانات نے بھارتی جنگی تیاری کو آشکار کر دیا ہے، جس کے بعد عالمی سطح پر بھارت کو بڑی رسوائی کا سامنا ہے۔ رواں سال مئی سے شروع ہونے والی بھارت اور چین کی کشیدگی کے بعد صورتحال گھمبیر ہوتی جا رہی ہے۔ جون کے مہینے میں کشیدگی بڑھی تو دونوں ممالک کی فوجیں آمنے سامنے ہوئیں، جس کے بعد بھارتی فوج کے کرنل سمیت 20 فوجیوں کو چین کی پیپلز لبریشن آرمی نے موت کے گھاٹ اتار دیا تھا۔ اسی دوران بھارت اور چین کی عسکری قیادت کے درمیان لداخ کے معاملے پر کافی مذاکرات بھی ہوئے جو تاحال ناکام ہو چکے ہیں۔ دوستو، ایک حقیقت یہ بھی ہے کہ بھارتی چیف آف ڈیفنس اسٹاف جنرل بپن راوت متعدد بار کہہ چکے ہیں کہ بھارت جنگ کے لیے تیار ہے، لیکن حیران کن طور پر گزشتہ چند دنوں سے بھارت کے موجودہ آرمی چیف جنرل منوج نے لڑائی کی بجائے مذاکرات کو ترجیح دی، جس پر خود بھارتی صحافیوں اور دفاعی ماہرین نے یہ کہنا شروع کر دیا ہے کہ بھارتی فوج نے شکست تسلیم کر لی ہے۔ امریکی خبر رساں ادارے کے مطابق بھارتی فوج کے سربراہ جنرل منوج کا کہنا ہے کہ چین کے ساتھ سرحد پر صورتحال خطرناک ہے، تاہم مذاکرات کے ذریعے سرحدی کشیدگی کا خاتمہ کیا جا سکتا ہے۔ اگر ایسا نہیں کیا جاتا تو بھارت کے لیے بڑی مشکلات پیدا ہو جائیں گی۔ جنرل منوج کے اس بیان پر پورے بھارت میں خاموشی چھائی ہوئی ہے، گویا کہ مایوسی نے ڈیرے ڈال لیے ہوں۔ بی جے پی کے شرپسند سیاستدان اور مودی سرکار کے پالتو گنڈے بھی شاید جان چکے ہیں کہ اگر بھارت نے معمولی سی غلطی بھی کی تو چین بھارت کا بھرکس نکال دے گا۔ یہاں ایک اور اہم سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ اچانک جنرل منوج مذاکرات پر کیوں زور دے رہے ہیں۔ اس کے جواب میں یہ توجیہ پیش کی جا رہی ہے کہ گزشتہ چند دنوں سے بھارتی آرمی چیف بذات خود لداخ اور اس کے ارد گرد واقع متنازع علاقوں کا دورہ کر رہے ہیں اور اس دوران انہوں نے زمینی حقائق کا اندازہ کیا۔ وہ جان چکے ہیں کہ کیسے چین نے چند ہی دنوں میں بھارت کے بڑے علاقے کا کنٹرول حاصل کر لیا ہے۔ اگر بھارت مزاحمت کرتا ہے تو چین بغیر تاخیر کیے دھاوا بول دے گا، جو بھارت کے لیے بڑے خطرے سے کم نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ کل تک گھس کر کارروائی کرنے کی دھمکی دینے والے آج مذاکرات کی بات کر رہے ہیں۔ جنرل منوج نے اپنے دوروں کے دوران یہ موقف اختیار کیا کہ گزشتہ 2-3 ماہ کے دوران سرحد پر کشیدہ صورتحال ہے، لیکن ہم عسکری اور سفارتی سطح پر چین کے ساتھ رابطے میں ہیں۔ بیجنگ کے ساتھ بات چیت کا عمل مستقبل میں بھی جاری رہے گا اور توقع رکھتے ہیں کہ بات چیت کے ذریعے اختلافات کا حل تلاش کر لیں گے۔ اس بیان سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ بھارتی عسکری قیادت کس قدر خوف اور گھبراہٹ کا شکار ہو چکی ہے۔ چائنا نے جس طریقے سے بھارت کو لداخ میں دھول چٹائی، وہ واقعی قابل تعریف ہے۔ دوستو، بھارتی معروف اخبار دی ہندو نے انکشاف کیا ہے کہ مرکزی حکومت کو ملنے والی انٹیلیجنس معلومات کے مطابق لائن آف ایکچوئل کنٹرول کے ساتھ لداخ کا تقریباً 1000 مربع کلومیٹر کا علاقہ اس وقت چین کے زیر کنٹرول ہے۔
جبکہ چین نے انتباہی انداز میں بھارت سے کہا ہے کہ اگر بھارت مقابلہ کرنا چاہتا ہے تو اس کو ماضی کے برعکس زیادہ فوجی نقصان اٹھانا پڑے گا۔ یعنی بھارت اس وقت چاروں سائڈ سے گھر چکا ہے اور مودی کو یہ سمجھ نہیں آ رہا کہ وہ تمام مسائل سے کیسے نکلے۔ ہمیشہ کی طرح روایتی سیاست کرتے ہوئے بھارتی عسکری و سول قیادت نے حالات کا رخ پاک بھارت کشیدگی کی جانب موڑنے کی کوشش کرتے ہوئے ایک نیا بیان داغ دیا ہے۔ گزشتہ روز بھارتی چیف آف ڈیفنس نے کہا کہ اگر پاکستان نے چینی تنازع سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کی تو یہ عمل اسے بہت مہنگا پڑے گا۔ بھارت نے پاکستان کو متنبہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ بھارت دو محاذوں پر ایک ساتھ لڑنے کی صلاحیت رکھتا ہے اور یہ بات پاکستان جان لے۔ ایک ایسے وقت میں جب لداخ میں چین اور بھارت کے درمیان زبردست کشیدگی کا ماحول ہے، ایسا بیان دینا واقعی ناقابل فہم سی بات معلوم ہوتی ہے۔ دراصل بھارتی خفیہ ایجنسیز نے چند روز قبل یہ دعویٰ کیا تھا کہ پاکستان بھارت پر چڑھائی کرنے والا ہے اور جنرل بپن راوت کا حالیہ بیان اسی دعوے کی عملی شکل ہے۔ نئی دلی میں ایک فورم سے خطاب کرتے ہوئے جنرل بپن راوت نے کہا، چین اور پاکستان عسکری، معاشی اور سفارتی سطح پر تعاون کرتے رہے ہیں۔ پاکستان اور چین میں اقتصادی تعاون، پاکستان کے زیر انتظام کشمیر میں فوجی، معاشی اور مسلسل سفارتی تعاون کی وجہ سے اعلیٰ سطح کی تیاریاں بھی کی جا چکی ہیں۔ اس کے سبب شمال اور مغربی محاذوں پر مربوط کارروائی کا خطرہ ہے۔ اپنی دفاعی منصوبہ بندی کرتے وقت ہمیں اس پہلو پر بھی غور کرنا ہوگا۔ بھارت کی مسلح افواج نے دونوں محاذوں کے لیے تیاری کر رکھی ہے، جس میں پہلے محاذ کو فوقیت حاصل ہے اور دیگر محاذ کی اہمیت درجہ دوم کی ہے۔ دوستو، بپن راوت نے بھارتی فوج کو لاحق خطرے اور چین کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا، اگر ہماری شمالی سرحد پر کوئی خطرہ پیدا ہوتا ہے تو پاکستان اس کا فائدہ اٹھا کر مغربی سرحد پر کچھ پریشانی پیدا کر سکتا ہے، اور اس لیے ہم نے خاطر خواہ احتیاطی تدابیر اختیار کی ہیں تاکہ پاکستان کی جانب سے ایسی کسی بھی کارروائی کی ناکامی کو یقینی بنایا جا سکے اور وہ اپنے مشن میں کامیاب بھی نہیں ہو سکتے۔ در حقیقت اگر پاکستان نے ایسی کسی غلط کارروائی کی کوشش کی تو انہیں بھاری نقصان سے بھی دوچار ہونا پڑ سکتا ہے۔ بپن راوت کے اس بیان کے بعد پاکستانی عسکری قیادت نے بھی بھارت کو لگام دینے کے لیے حکمت عملی تیار کر لی ہے، جبکہ ذرائع کے مطابق کشمیر کے حوالے سے پاک فوج نے بھرپور تیاری بھی کر رکھی ہے اور وہ دن دور نہیں جب مقبوضہ وادی کے مکین آزاد فضاؤں میں سانس لیں گے، کیونکہ چائنا اور پاکستان نے جو گریٹ گیم بھارت کے ساتھ کھیلا ہے اس کے بعد وادی کشمیر کی آزادی ناگزیر ہو چکی ہے۔ دوستو، ہمیں پوری امید ہے کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک ضرور کیجیے گا اور دیگر دوستوں سے شیئر بھی کیجیے گا۔ آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ نگہبان۔